کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس کے لیے دو چیزوں کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ تو نیت سے مقصود جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عبادات کو عادات سے الگ کر لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ کیا نماز کی نیت زبان سے ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص نماز کی نیت زبان سے ادا نہ کرے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز کی نیت کے متعلق بیان کروں گا کہ نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے، کیا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ دل میں جس چیز کا آپ ارادہ کرتے ہیں نا اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی نیت جو ہے یہ دل سے کی جاتی ہے، کیونکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ تو نماز کی نیت جو ہے آپ دل سے کریں گے۔ باقی اگر کوئی شخص زبان سے اس کو ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتا ہے، بہتر ہے، تاکہ دل کا جو ارادہ ہے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ میں ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کروں، دیکھیے یہ جو نیت ہوتی ہے نا، نیت سے مقصود دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عبادات جو ہے یہ عادات سے الگ ہو جائیں۔ دیکھیے جیسے انسان کہیں نہ کہیں کھڑا ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے کھڑے ہونے کی، تو لہٰذا جب نیت کر کے نماز کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا یہ کھڑا ہونا یہ عادت سے ہٹ کر یہ عبادت بن جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہے نیت سے مقصود کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض عبادات کو بعض عبادات سے الگ کرنا، یعنی دونوں کے درمیان فرق کرنا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیے 4 رکعت ظہر کی نماز بھی ہے اور 4 رکعت عصر کی نماز بھی ہے، اسی طرح عشاء کی بھی جو ہے 4 رکعت فرض نماز ہے۔ تو یہ تینوں نمازیں جو ہے 4 رکعت ہے۔ تو جب آپ نیت کریں گے اور نیت میں آپ کہیں گے میں 4 رکعت فرض ظہر کی پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت عصر کی پڑھ رہا ہوں یا 4 رکعت عشاء کی، تو جب آپ زبان سے یا دل سے نیت کریں گے تو اس نیت سے جو ہے یہ بعض عبادت جو ہے دوسری عبادت سے جو ہے الگ ہو جاتی ہے، یعنی ایک عبادت دوسری عبادت سے نیت کی وجہ سے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ تو نیت سے مقصود جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عبادات کو عادات سے الگ کر لینا، اور دوسرا مقصد اس سے یہ ہے کہ ایک عبادت دوسری عبادت سے جو ہے الگ ہو جائے، دونوں میں فرق ہو جائے کہ یہ کون سی عبادت ہے اور یہ کون سی عبادت ہے۔ تو نیت کا مقصد یہی دو چیزیں ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی طرف کہ نماز کی نیت کیسے کریں۔ دیکھیے نماز کی نیت اگر آپ کو کرنی ہے تو نیت جو ہے آپ دل سے کریں، کیونکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور باقی اگر آپ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو زبان سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن نیت کرنے میں نمازیوں کا فرق ہے۔ بعض نمازی ایسے ہیں جو اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے نیت کرنے میں پھر جو ہے ذرا فرق ہوگا۔ وہ نیت ایسے کریں گے کہ وہ فرض نماز کی جو نیت کر رہے ہو نا، تو اس کے لیے صرف اتنی نیت کرنا اس کے لیے کافی ہے کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز جو ہے پڑھ رہا ہوں یا عصر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں۔ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں اس کے لیے رکعات کی تعداد کو بیان کرنا اور اسی طرح قبلہ رخ ہونے کو متعین کرنا یہ ضروری نہیں ہے نیت میں۔ اور اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر اس کے لیے دو چیزوں کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نماز کی تعین کریں کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی یا کوئی بھی آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کی تعین کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ امام کی اقتداء کی نیت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں اس محراب میں کھڑے ہونے والے امام کی اقتداء کرتا ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے دو چیزوں کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کی تعین کرے کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسری یہ کہ امام کی اقتداء کی تعین کرے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جو شخص سنت نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے کیسے نیت کرے؟ تو اس کے لیے یہ نیت کرے کہ میں اتنی رکعات پڑھ رہا ہوں، یعنی تعداد رکعات بیان کرے کہ میں 4 رکعات پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعات پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنت کہے یا ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں یا عشاء کی سنتیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح فجر ظہر عصر کی تعین کرنا ضروری نہیں ہے، بس صرف اتنا کہے کہ میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یا 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، اتنی نیت اس کے لیے کافی ہے۔ باقی فجر ظہر اور عصر کی سنتوں کی تعین کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو شخص
नफल नमाज पढ़ रहा हो तो नफल नमाज की नियत के लिए बस सिर्फ इतना काफ़ी है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बाकी उसके लिए वक़्त की तायीन करना या रकात की तायीन करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो खुलासा ये है कि नमाज की नियत के लिए सिर्फ दिल का इरादा ही काफ़ी है। अगर कोई शख्स ज़ुबान से अदा करना चाहता है तो वो ज़ुबान से भी अदा कर सकता है, बेहतर है, क्योंकि इससे दिल का जो इरादा है वो पुख्ता हो जाता है। और अकेले नमाज पढ़ने वाले और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले की नियत में ज़रा फ़र्क है। मैंने आपसे कहा कि जो अकेले नमाज पढ़ रहा हो तो उसके लिए सिर्फ इतनी नियत काफ़ी है कि मैं फजर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ या ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ या इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ। और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले के लिए दो चीज़ों की नियत करना ज़रूरी है। एक तो नमाज की तायीन करे और दूसरा ये कि इस मेहराब में खड़े होने वाले इमाम की इक्तिदा में पढ़ रहा हूँ, ये नियत करना इसके लिए ज़रूरी है ताकि उसकी नमाज जो है जमात के साथ इमाम के पीछे हो जाए। बहरहाल नमाज की नियत करने का जो तरीक़ा था वो मैंने आपके सामने बयान किया कि अकेले नमाज पढ़ने वाला नियत कैसे बांधे और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला नियत कैसे करे, फ़र्ज़ नमाज की नियत कैसे होगी, सुन्नत की कैसे होगी और नफल नमाज की नियत कैसे होगी। तो ये सारा मैंने डिटेल के साथ आपके सामने बयान किया है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।